والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يؤمنون بالغيب صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا مكين قلوب المؤمنين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين. اللہ جل جلالہ وعظم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ کی حمد و ثنا امام الانبیاء فخر الانبیاء حضور زینت کائنات بزم کائنات والی کائنات محسن انسانیت اسوہ عالمیت احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا آپ کے حضور ناز میں عقیدتوں محبتوں اور الفتوں کے خراج پیش کرنے کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام سامعین و حاضرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ خلاق کائنات کی توفیق خاص اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی نالین پاک کی برکت سے میں اور آپ نماز جمعۃ المبارک ادا کرنے کی سعادت جمیلہ سے لطف اندوز ہو رہے ہیں. دعا ہے کہ خالق کائنات آج کی ہماری حاضری کو اپنی بارگاہ ناز میں شرف قبولیت سے نواز کر ہم سب کے لیے خوشۂ آخرت بنائے. آمین. دوران خطبہ جو میں نے آیت کریمہ کا مختصر حصہ آپ کے گوش گزار کرنے کی سعادت حاصل کی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے مقبول اور محبوب بندوں کی ایک صفت کو بیان کیا،
ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے الذین یؤمنون بالغیب، رضائے الہی و رضائے مصطفیٰ والوں کی ایک صفت یہ ہے کہ وہ غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ نہ انہوں نے خدا کو دیکھا، نہ مصطفیٰ کو دیکھا، سننے والوں سے سنا اور کچھ پڑھا اور دل کا یہ نظریہ بنا لیا کوئی ہے جو جس نے اس کائنات کو خلق کیا، اور کوئی ہے جس کی وجہ سے یہ کائنات بنائی گئی۔ یعنی غیب پر ایمان جو لاتے ہیں وہ اللہ کے محبوب اور مقبول بندے ہیں، ان کی یہ نشانی ہے کہ وہ غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ اولیاء اللہ، مشائخ اعظام، اکابرین، اولیاء امت اور اللہ کے وہ مقبولین جو غیب پر ایمان لائے، وہ اس قدر خالق کائنات کی بارگاہ میں عزیز ہیں اور حضور سرور کائنات کی بارگاہ میں عزیز ہیں، جس کا ذکر حضور علیہ السلام نے اپنی حدیث پاک میں کیا۔ اس حدیث پاک کو حضرت سیدنا معاذ بن جبل روایت کرتے ہیں۔ امام طبرانی رحمہ اللہ نے معجم الکبیر کے اندر اس حدیث پاک کو اور مصنف ابن شیبہ کے اندر اس حدیث پاک کو کوٹ کیا گیا کہ حضور جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن ارشاد فرمایا ای الخلق اعجب الیکم ایمانا، میرے صحابہ تم جانتے ہو کہ عجیب تر ایمان کس کا ہے؟ تو صحابہ کرام رضوان علیہ مجمعین نے عرض کی قالوا الملائکہ، یا رسول اللہ عجیب تر ایمان ملائکہ کا ہے، اللہ کے فرشتوں کا ہے۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان کا ایمان عجیب تر کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ ہر وقت انوار الہیہ کی تجلیات میں ہیں، وہ ہر وقت اللہ بزرگ و برتر کے قرب میں ہیں، ان کا ایمان عجیب تر کیسے ہو سکتا ہے؟ تو پھر صحابہ کرام نے عرض کی قالوا فالنبیون، یا رسول اللہ پھر نبیوں کا ایمان عجیب تر ہو سکتا ہے۔ تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان کا ایمان عجیب تر کیسے ہو گیا؟ ان پر اللہ کی وحی آتی ہے، اگر وہ ایمان نہیں لائیں گے تو کون لائے گا؟ ان کا ایمان عجیب تر نہیں ہے۔ تو پھر صحابہ کرام نے عرض کیا رسول اللہ کون؟ ونحن، پھر ہمارا ایمان، یعنی صحابہ نے اپنی جانب اشارہ کیا، پھر ہمارا ایمان عجیب تر ایمان ہے۔ تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہارا ایمان عجیب تر کیسے ہو سکتا ہے؟ ہر وقت تمہارے سامنے جمال مستفی ہے، تمہارا ایمان کیسے عجیب تر ہو سکتا ہے؟ تمہاری آنکھوں کے سامنے میں نے چاند کو 2 ٹکڑے کر دیا، تمہارا ایمان عجیب تر کیسے ہو سکتا ہے؟ تمہارے سامنے میں نے ڈوبے ہوئے سورج کو واپس پلٹا دیا، تمہارا ایمان عجیب تر کیسے ہو سکتا ہے؟ ہر وقت تمہاری آنکھوں کی تشنگی جمال مستوی سے پوری ہوتی ہے، تمہارا ایمان عجیب تر نہیں ہے۔ پھر صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ اب ہمارا علم یہاں تک، اب آپ ہی ہم سے زیادہ جانتے ہیں، اللہ جانتا ہے یا اللہ کے رسول جانتے ہیں؟ تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ، یہ جزوی فضیلت کی بات ہو رہی ہے، کلی فضیلت صحابہ کرام کو۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ عجیب تر ایمان ان لوگوں کا ایمان ہے جو تمہارے بعد آئیں گے، جو ہمارے بعد آئیں گے، ہمیں دیکھیں گے نہیں، ہمیں نہیں دیکھیں گے، لیکن انہوں نے سن رکھا ہوگا کہ کوئی گھنگریالی زلفوں والا بھی ہے، انہوں نے سن رکھا ہوگا۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا غوث اعظم۔ صحابہ عجیب تر ایمان ان لوگوں کا ہوگا جنہوں نے بن دیکھے ہم سے عشق کیا ہوگا، ہم سے محبت کی ہوگی، انہوں نے نہ خالق کو دیکھا ہوگا نہ خالق کے محبوب کو دیکھا ہوگا، فقط سن رکھا ہوگا کہ کوئی ہے جس کی وجہ سے یہ کائنات خلق میں آئی، اس کائنات کی تخلیق کی گئی۔ صحابہ عجیب تر ایمان ان لوگوں کا ایمان ہوگا۔ اور پھر ایک روایت میں مسند احمد بن حنبل کی روایت، حضور علیہ السلام نے یہاں تک ارشاد فرمایا طوبیٰ لمن رآنی وآمن بی،
تمہیں ایک مبارک تم نے مجھے دیکھا اور ایمان لائے۔ پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا طوبی 7 مرات، انہیں 7 مرتبہ مبارک جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں، بن دیکھے مجھ سے عشق کیا۔ مجھے نہیں دیکھا، مجھے دیکھے بغیر ہی مجھ سے محبت کر بیٹھے۔ الذین یؤمنون بالغیب، اللہ کے نیک بندوں کی نشانی یہ ہے کہ وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں، وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ تو جنہوں نے بن دیکھے حضور سے عشق کیا، حضور سے وعدہ وفا کیا، حضور کی الفتوں میں زندگی گزاری، کوئی داتا علی حجویری بن کے تڑپا، کوئی فرید بن کے تڑپا، بن دیکھے جنہوں نے حضور سے عشق کیا تو کوئی گورڑے کے اندر مہر علی بن کے تڑپا۔ اور اس بن دیکھے عشق کے قافلہ کے جو سالار ہیں وہ میرے اور آپ کے سرتاج حضور سیدی و ساندی حضور سیدی خواجہ اویس کرنی ہے۔ آج 3 رجب المرجب ہے اور 3 رجب المرجب کو آپ کا یوم وصال ہے۔ میری نسبت بھی حضور سیدی خواجہ اویس کرنی سے ہے۔ چند معروضات میں آپ کے ان کے حوالے سے آپ کے گوش گزار کروں گا۔ آپ کا نام نامی اسم گرامی اویس بن عامر ہے۔ آپ کے والد ماجد کا نام عامر، اویس بن عامر بن جز بن مالک کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ کی والدہ ماجدہ کا نام حضرت بدار۔ آپ کے والد ماجد آپ کی کم سنی کے عالم میں وفات پا گئے، اور علماء نے جو تحقیق کی کہ آپ کے والدین حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کی شریعت کے عامل تھے۔ سیدنا اویس کرنی کے والدین حضرت سلیمان علیہ السلام کی شریعت پر عمل کرنے والے تھے۔ آپ کے والد کم سنی کے عالم میں فوت ہو گئے۔ سیدنا اویس کرنی کا ایک ہی مشغلہ زندگی بھر یا حضور علیہ السلام سے عشق کرنا یا پھر اپنی ماں کی خدمت کرنا، یا حضور سے عشق کرنا یا اپنی ماں کی خدمت کرنا۔ یمن کے آپ رہنے والے تھے۔ یمن کا ایک علاقہ ہے کرن۔ کرن کے اندر ایک قبیلہ تھا، قبیلہ مراد۔ قبیلہ مراد سے آپ کا تعلق تھا۔ آپ کے جد اعلیٰ میں سے ایک مالک بن کرنی گزرے ہیں، ان کی وجہ سے آپ کا نام حضرت خواجہ اویس کرنی مشہور ہے۔ حضرت خواجہ اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ، جب حضور علیہ السلام نے اعلان نبوت کیا، بات چلتے چلتے یمن تک پہنچی کہ ایک خوبرو شخصیت ہے جنہوں نے اشارہ کیا چاند 2 ٹکڑے ہو گیا، جنہوں نے واپس سورج ڈوبے ہوئے سورج کو واپس پلٹا دیا۔ ایک شخصیت ہے جس کی وجہ سے یہ کائنات خلق میں آئی، بن دیکھے عشق مصطفیٰ حاصل ہو گیا، حضور کی معرفت حاصل ہو گئی، حضور کا قرب حاصل ہو گیا۔ یمن میں حضور کے عشق میں تڑپتے رہے، حضور سے محبت کرتے تھے، حضور کے جمال مصطفی سے پیار کرتے تھے۔ پیغام بھجوایا، حضور مکہ میں تھے، آقا یہ غلام آپ کی خدمت میں آنا چاہتا ہے، آپ کی زیارت کرنا چاہتا ہے۔ حضور تک پیغام پہنچا تو تاجدار کائنات نے فرمایا ہم اس آجڑی، اس جتوال اونٹوں کی آپ نگہبانی کرتے تھے، شتر گاہ کی آپ نگہبانی کرتے تھے۔ فرمایا اے چرواہا، اے اونٹوں کا جتوال، تمہاری محبت ہم تک پہنچ چکی ہے، لیکن ہم تمہیں حکم دیتے ہیں، تمہاری بوڑھی ماں ہے، ضعیف اور ناتواں ماں ہے، ماں کی خدمت کرتے رہنا، ماں کی اجازت کے بغیر ہم سے ملنے کے لیے نہیں آنا، ماں کی اجازت کے بغیر ہمارے شہر میں آنے کی تمہیں اجازت نہیں ہے۔ جناب سیدنا اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمن میں جو دل کے اندر خواہش تھی حضور کا دیدار کرنے کی، وہ آرزو بن کے رہ گئی، وہ آرزو بن کے، وہ چاہت اور تمنا بن کے رہ گئی۔ عشق کا بھانبڑ سینے میں مچلتا رہا۔ جناب اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور سے پیار کرتے رہے، ہر لمحہ تاجدار کائنات کے عشق میں گزرتا، دن تھا یا رات، ہر لمحہ حضور علیہ السلام کے فراق میں گزرتا۔ وقت گزرتا گیا اور یہ اتنے بڑے عاشق صادق تھے، حضور علیہ السلام سے جب پیار ہو گیا تو ہر حجاز سے آنے والے قافلے کو روک لیتے، قافلے والوں کو کہتے میں تمہیں اپنے اونٹوں کا دودھ پلاؤں گا، اونٹنیوں کا دودھ پلاؤں گا، ذرا آؤ مجھے بتاؤ تو صحیح آج حضور جانے جانا سے مل کے آ رہے ہو، ذرا بتاؤ آج تاجدار کائنات نے نماز کیسے ادا کرائی تھی، ذرا بتاؤ آج تاجدار کائنات نے مجلس ارشاد کے اندر واز کیا ارشاد فرمایا تھا، ذرا بتاؤ تو صحیح۔
آج حضور علیہ السلام نے بچوں کے سر پر دستے شفقت کس انداز میں پھیرا تھا. ذرا بتاؤ آج کس کی گدڑی اٹھانے کے لیے تاجدار کائنات جلوہ گر ہو چکے تھے. آج ذرا بتاؤ حضور کی مجلس ارشاد کیسے برپا ہوئی تھی. تو وہ حجاز سے آنے والے جو تاجر تھے جناب ویسے کرنی ان کو بٹھاتے, حضور کا عشق سنتے, حضور کی محبت کی باتیں سنتے, اور غضب کا حافظہ تھا, ان باتوں کو یاد کر لیتے. پھر آپ کی مجلس ارشاد کے اندر جن و انس آ کر آپ کا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جو سیرت طیبہ کا بیان تھا وہ سنتے. کبھی موقع کی نزاکت پہ علماء نے لکھا انسان حاضر نہ ہو سکتے تو جناب ویسے کرنی اس انداز میں حضور سے محبت کرتے, اپنے اونٹوں کے ٹانگوں کو باندھتے اور لین میں بٹھاتے اور کہتے اونٹو آؤ میرے سامنے بیٹھو, آج میں تمہیں بتاتا ہوں میرا محمد حسین کیسا تھا. اونٹوں کو سامنے بٹھاتے, آؤ میں تمہیں بتاؤں تاجدار کائنات محجبی کیسے تھے, حضور دل نشیں کیسے تھے. پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے تذکرے اپنے جانوروں کو سناتے. وہ ویسے کرنی جن کی بکریاں حضور کے عشق میں تڑپتی تھیں, وہ ویسے کرنی جن کی گائیں تاجدار کائنات کے فراق میں روتی تھیں, وہ ویسے کرنی جن کے اونٹوں کو حضور علیہ السلام کا شوق تھا. حضور جان رحمت تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم وہ تھا تو اونٹوں کا چرواہا, تھا تو جتوال, لیکن تاجدار کائنات جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اس قدر فنا ہوا, اس طرح مستغرق ہوا کہ تاجدار کائنات مدینہ طیبہ سے باہر نکلتے ہیں. مولانا روم نے مثنوی کے اندر لکھا حضور شام کو صحابہ کو لے کر مسجد سے باہر نکلتے ہیں اور آپ اپنی قبائے دل نواز کے بٹن کھولتے ہیں. پھر حضور ارشاد فرماتے ہیں انی لاجد نفس الرحمن من قبل الیمن, میرے صحابہ مجھے یمن سے رحمان کی خوشبو آتی ہے, مجھے یمن سے رحمان کی خوشبو آتی ہے. علماء نے لکھا جناب ویسے کرنی یمن کے اندر رہنے والے تھے, حضور فرماتے ہیں مجھے یمن سے رحمان کی خوشبو آتی ہے. اس لیے سیدنا ویسے کرنی نے اپنی ذات کو مقام الہی کی ذات میں فنا کر دیا تھا, وہ فنا فی اللہ اور فنا فی الرسول ہو چکے تھے. اس لیے حضور علیہ السلام نے فرمایا انی لاجد نفس الرحمن من قبل الیمن, مجھے یمن سے رحمان کی محبت کی خوشبو آتی ہے. وہ تھے تو آجڑی تھے. حضور جان رحمت کا جب پیغام آیا تمہیں ہمارے شہر میں والدہ کی اجازت کے بغیر آنے کی اجازت نہیں ہے, آرزو دل کے اندر تھمتی رہی, دل کے اندر عشق کا بھانپڑ مچلتا رہا. وقت بیت گیا. ایک دن تاجدار کائنات جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے عاشق صادق اپنی ماں کے قدموں میں بیٹھے, ماں کے قدموں کو دبا رہے ہیں. عشق کا بھانپڑ جب مچلا تو اس کی آنکھوں کے ذریعے آنسو بن کر آنسو کے قطرے نیچے آئے تو وہ آنسو کے قطرے والدہ کے قدموں پر گرے. والدہ بیدار ہوئی, تھپکی دے کے کہتی ہیں بیٹا اویس کیا ہوا ہے, میرے جگر کے ٹکڑے, میری آنکھوں کی تسکین, میرے دل کے پارے, کیا ہوا ہے, روتے کیوں ہو. جناب ویسے کرنی عرض کرتے اماں جان مدینہ بڑا یاد آتا ہے, اماں مدینہ بڑا یاد آتا ہے. آپ کی والدہ بھی محبت کرنے والی تھی, اسرار محبت سے واقف تھی. تھپکی دے کر کہنے لگی بیٹا اویس تم تو پہلوانوں جیسے تھے, یہ کیا ہو گیا ہے, ہڈیاں پگھل رہی ہیں, کمزور ہوتے جا رہے ہو. ماں کو عرض کیا اماں جان 15 سال بیت گئے ہیں, میرے آقا, میرے محور, میرے مرکز, میرے ہادی, میرے رہنما مکہ کے اندر رہتے تھے. پیغام بھجوایا تھا کہ آقا آپ کی زیارت کرنا چاہتا ہوں. تاجدار کائنات نے فرمایا پیارے اویس اونٹوں کے چرواہے اے جتوال, تمہاری محبت ہم تک پہنچ چکی ہے, لیکن ماں کی اجازت کے بغیر تمہیں شہر مکہ کے اندر آنے کی اجازت نہیں ہے. اب وہ حبیب دل نواز, وہ حبیب کبریا اپنا حریم ناز کعبہ کو چھوڑ کر اپنا حریم ناز مدینہ طیبہ کو بنا چکے ہیں. اماں اب میری محبت کا یہ عالم بن چکا ہے, اب دن ہے یا رات, یا وقت کے لمحے ہیں یا آنکھوں کے دیکھے دن مرحلے ہیں. اما یاد مستوی میں ہر وقت غرق رہتا ہوں. یاد محمد نے مجھے اس مقام پر لا کر کھڑا کر دیا ہے. اب میرا شوق مچلتا ہے, کبھی وہ وقت آئے گا میں بھی حریم ناز میں حاضر ہو کر آقا کے جلوے دیکھوں گا. اما جان وہ کتنے خوش نصیب ہوں گے ابو بکر و عمر جو حضور کے جلوے دیکھتے ہیں. اما عمر فاروق کی عظمتوں پر قربان جو تاجدار کائنات کے سامنے بیٹھتے ہیں. اما جان سیدنا عثمان غنی کی معراج پہ میں قربان جو ہر وقت تاجدار کائنات کی مجلس ارشاد میں بیٹھتے ہیں.
اور اما جان علی المرتضیٰ کے کیا کہنے، جو ہر وقت میرے آقا کی آنکھوں کے تارے بنے رہتے ہیں۔ اما فراق محبوب میں میرا دل تڑپتا ہے، میری آرزو ہے۔ تو اما جان نے تھپکی دیتے ہوئے عرض گزاری کی، بیٹا جب اتنا پیار کرتے ہو، اتنا عشق کرتے ہو، پھر جاتے کیوں نہیں؟ جاؤ مدینہ کے اندر اس دہلیز دل نوا پر اپنا ماتھا جھکا کے آؤ، اس حریم ناز کے اندر اپنی آنکھوں کا اور جو عشق کا بھانبڑ مچل رہا ہے اس کو بجھا کے آؤ۔ اما جان 15 سال پہلے آقا کی بارگاہ میں عرض گزاری کی تھی، انہوں نے کہا تھا ماں کی اجازت کے بغیر اس شہر میں نہ آنا۔ اما میں تو اپنے ارمانوں کو دل کے اندر سموئے بیٹھا ہوں، ماں سے کیسے اجازت مانگوں؟ ماں اکیلی ہے، اس کا کرنے والا کوئی نہیں، اگر ماں سے اجازت مانگی تو اس کا دل دکھ جائے گا۔ ماں نے جب بیٹے کو دیکھا، بیٹے کی محبت کو دیکھا، وہ بھی اسرار محبت سے واقف تھی، تھپکی دے کر کہتی ہیں بیٹا جاؤ میں تمہیں اجازت دیتی ہوں، جاؤ اس حریم دل نواز کے اندر، جاؤ اپنے عشق کا بھانبڑ بجھا کے آؤ، آقا کی زیارت کر کے آؤ، تمہیں اجازت دیتی ہوں۔ جناب ویسے کرنی شوق کے مارے اٹھے، ابن عساکر نے لکھا اونٹوں کو کچابے باندھے، شوق کے مارے اٹھے، والدہ رخصت کرنے کے لیے باہر آئیں، کہنے لگی بیٹا ضد نہ کرنا، بیٹا تکرار نہ کرنا، محبوب محبوب ہوتے ہیں، بیٹا ضد نہ کر دے بیٹھ جانا، اگر وہ مل جائیں تو زیارت کر لینا، اگر وہ نہ ملیں تکرار نہ کرنا، ان کی دہلیز کو چوم کر واپس آ جانا۔ محبوب ناراض ہو گئے تو کلی کا ککھ نہیں باقی رہنا، محبوبوں کو چھوڑ کر ہم کہاں جائیں گے، اگر وہ مل جائیں تو زیارت کر لینا۔ اور بیٹا ذہن میں رکھنا میں بوڑھی ہوں، میں نبینا بھی ہوں، ضعیف بھی ہوں، ناتواں اور کمزور بھی ہوں، میری کرنے والا کوئی نہیں، بیٹا تمہارے لیے 4 پہر ہیں جانے کے لیے اور 4 پہر ہیں واپس آنے کے لیے، جلدی سے واپس آنا، وہاں پہ بیٹھ نہ جانا، اگر تیرے غیر موجودگی میں مر گئی تو میری قبر کا دروازہ کون بند کرے گا؟ جناب ویسے کرنی عشق کے مارے پھر وہ شوق و رفتگی کے عالم میں اونٹوں پہ سوار ہوتے ہیں، اونٹوں کو دوڑاتے ہیں۔ ابن عساکر لکھتے ہیں جب اونٹ تھک جاتے تو اونٹوں سے نیچے اتر کر خود دوڑ لگا دیتے، پھر وہ لمحے آ گئے کہ محبت رسول کے اندر وہ جو عشق کا بھانبڑ مچل رہا تھا، جناب ویسے کرنی سفر کرتے کرتے، صعوبتیں برداشت کرتے کرتے جب اس شہر دل نواز میں پہنچے، جس شہر کی قسمیں اللہ قرآن میں اٹھاتا ہے، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد ووالد وما ولد۔ اے پیارے حبیب اس شہر کی تو مجھے گلیاں بھی اچھی لگتی ہیں، اس لیے کہ ان گلیوں کے اندر تیرا آنا جانا ہوتا ہے۔ اے محبوب اس شہر کی در و دیوار نے تیرے جلوے تابانی کو اپنے ماتھوں کا جھومر بنایا ہے۔ جب وہ شہر محبت آیا، جب وہ شہر ایمان آیا، جب وہ شہر قرآن آیا، جب وہ شہر رسول اور شہر محبوب آیا، جناب ویسے کرنی ایک دفعہ شہر مصطفیٰ کو دیکھتے ہیں، ایک مرتبہ اپنے آپ کو دیکھتے ہیں، کہاں اونٹوں کا چرواہا، کہاں اونٹوں کا جتوال، اور کہاں شہر دل ربا، کہاں شہر مدینہ۔ جناب ویسے کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ در رسول پہ حاضر ہوتے ہیں اور زاروں قطار روتے ہیں، اس درد سے روتے ہیں کہ سادہ سا نوجوان ہے، بازو کھلے ہوئے ہیں، سادہ سا کرتا ہے، چہرے پر جو ہے پیشانی پر انوار و تجلیات کی بارش برس رہی ہے، پیاری سی داڑھی ہے اور آنکھوں سے بادل کی برسات جاری ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، داڑھی مبارک تر ہو گئی، دامن بھیگ گیا۔ مدینے والوں نے دیکھا ایسا عاشق بھی ہو سکتا ہے جو فراق محبوب میں اس قدر زاروں قطار رو رہا ہے۔ مدینہ والے ویسے کرنی کی آواز کو سنتے ہوئے سارے ارد گرد جمع ہو گئے کہ یہ اس آدمی نے کہاں سے سیکھا ہے تو اونٹوں کا جتوال، ہے تو چرواہا، لیکن یہ آداب محبت اس نے کہاں سے سیکھے ہیں؟ سارے مدینہ والے ویسے کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رونے کو دیکھ رہے ہیں، کبھی روتے ہوئے بیٹھ جاتے ہیں، کبھی روتے ہوئے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ حجرہ رسول پر جب اندر آواز جاتی ہے، آقا کائنات کے حریم ناز کا دروازہ کھلتا ہے، ایک باندی، ایک غلام نکرانی باہر آتی ہے اور بآواز بلند کہتی ہے رونے والوں، اے رونے والا ذرا آرام سے رو، یہاں تو اونچی سانس بھی جبریل کو لینے کی بھی اجازت نہیں ہے، کہیں تیری آواز بلند نہ ہو جائے، اپنے رونے کو بند کر لو، کہیں یہ زمین شک نہ ہو جائے۔ پوچھا اے رونے والے تو ہے کون اتنے درد سے رو رہا ہے، شدت کرب کا مارا اتنا عالم ہے؟ تو جناب ویسے کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھیگے ہوئے آنسوں کے ساتھ چہرہ اٹھا کر کہتے ہیں امی جان میرا نام اویس ہے،
میرے والد کا نام عامر ہے، میں جتوال ہوں، میری چراگاہ جو ہے، میرا پیشہ جو ہے وہ اونٹوں کو چرانا ہے، میں یمن کا رہنے والا ہوں، میں ہوں تو اونٹوں کا چرواہا، جتوال اونٹوں کا چھیڑو ہوں، لیکن فراق محبوب مجھے مدینے میں لے آئی ہے، میں تاجدار کائنات کا دیدار کرنے کے لیے مدینہ میں آیا ہوں۔ تو حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ آرزو حضور کی باندی کے سامنے پیش کی تو حضور علیہ السلام کی باندی کہتی ہیں فراق محبوب میں جناب اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قدر زار و قطار روئے، وہ کہتی ہیں اے رونے والے ذرا خاموش ہو جا، تاجدار کائنات تو 15 دن سے غزوے کے اندر گئے ہوئے ہیں، حضور تو مدینہ طیبہ کے اندر جلوہ گر نہیں ہیں، اگر ہوتے تو بھی دیکھ لیتا، ہم بھی حضور علیہ السلام کو دیکھتے۔ رونا بند کر۔ جناب اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ سنا، جن کے عشق میں یمن سے چل کر والدہ سے اجازت لے کر میں حضور کی زیارت کرنے کے لیے آیا تھا، تاجدار کائنات تو شہر مدینہ سے باہر ہیں، تاجدار کائنات تو شہر مدینہ کو چھوڑ کر کسی غزوے میں تشریف لے کے گئے ہیں، ابھی یہ بات ہو رہی تھی، ایک قاصد آتا ہے شہر مدینہ والوں کو ندا دے کے کہتا ہے مدینہ والوں تیار ہو جاؤ، آج رات کو تاجدار کائنات کے قافلہ کی آمد ہونے والی ہے، محبوب جان رحمت اس کائنات کے والی آقا مدینہ کے اندر جلوہ گر ہونے والے ہیں، اپنے آپ کو تیار کر لو استقبال مصطفی کے لیے۔ جناب اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ کے لوگ کہتے ہیں اویس اپنے مقدر پر قربان ہو کہ جس محبوب کی زیارت کے لیے یمن سے تڑپتے ہوئے یہاں پہ آیا، شام کو وہ جلوہ گر ہوں گے، ان کی زیارت کر لینا، تو بھی اپنی آنکھوں کی پلکوں کو ان کے دیدے راہ فرش راہ کر دے، ان کے دیدار کے لیے استقبال کے لیے ہم مدینہ سے باہر چلیں گے۔ جناب اویس کرنی آنکھوں سے آنسو بہا کے کہتے ہیں دل تو بڑا کرتا ہے حضور کی زیارت کروں، لیکن شریعت مجھے زیارت کرنے کی اجازت نہیں دیتی، شریعت اجازت نہیں دیتی، میری ماں نے کہا تھا محبوب نازوں والے محبوب ہوتے ہیں، اگر دیدار کرا دیں تو دیدار کر کے آ جانا، اگر دیدار نہ کرائیں تو چوکھٹ کو بوسہ دے کر واپس آ جانا۔ جناب اویس کرنی عشق محبوب میں اس قدر تڑپے کہ چھوڑا نہ کبھی ہم نے تیرے پیار کا دامن، چھوڑا نہ کبھی ہم نے تیرے پیار کا دامن، دنیا ہمیں پتھر کا پجاری کہتی رہی۔ جناب اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ توڑے دھکڑے دھوڑے کھاندڑی ہاں، میری اپنی زبان جو ہے، توڑے دھکڑے دھوڑے کھاندڑی ہاں، تیرے نام تو مفت وکاندڑی ہاں، تیری باندیاں دی میں باندڑی ہاں، تیرے در پہ کتیاں نال ادب۔ جب حضور علیہ السلام کی باندی نے کہا حضور تو غزوے کے اندر ہیں، پھر یہ نوید جاں فضا بھی مل چکی کہ آقا شام کو جلوہ گر ہونے والے ہیں، پوچھا گیا اویس اپنے مقدر پر قربان، آقا شام کو واپس آ رہے ہیں، لیکن کہنے لگے مجھے شریعت اجازت نہیں دیتی، یہ بھی کیا کم ہے کہ تیرے شہر میں آئے ہوئے ہیں، یہ بھی کیا کم ہے کہ تیرے شہر میں آئے ہوئے ہیں۔ اور ایک عاشق صادق نے تو کمال کر دی، کبھی فرش پر، کبھی عرش پر، کبھی در بدر، کبھی اس کے در، غم عاشقی تیرا شکریہ میں کہیں کہیں سے گزر گیا۔ جناب اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھے شریعت اجازت نہیں دیتی، اپنے آنسوں کا جو سمندر، جذبات کا جو بھانبر لے کے ساتھ آئے تھے اس کو واپس لے کے چلنا شروع کر دیا۔ گرامی قدر حضرات، وہ اس قدر جناب اویس کرنی عشق مصطفی میں مستغرق تھے کہ مدینہ کی حدود پہ آئے تو مدہوش ہو کر نیچے گر گئے۔ آپ کا کرتا مبارک تو آنسوں سے پہلے تر ہو چکا تھا، مدینہ کے لوگ آئے، اٹھایا، ادھر سے شام بھی ہو گئی، جناب اویس کرنی واپس چلے گئے، شام کا وقت ہوا، تاجدار کائنات حریم ناز کے اندر داخل ہوئے، مدینہ طیبہ کے اندر حضور پہنچے، سیدہ طیبہ فاطمہ الزہرا کے گھر میں آئے، ان کی جناب والا ان کو ملے، زیارت کروائی، فاطمہ الزہرا کو ملنے کے بعد اپنی ازواج کے حجرے میں آئے، حضور علیہ السلام نے ملنے کے بعد سب سے پہلا جو سوال کیا، حضور علیہ السلام نے فرمایا مجھے لگتا ہے آج کوئی ہمارے گھر کے اندر آیا تھا، آج ہمارے گھر کے اندر کوئی آیا تھا، تو پوچھنے پر بتایا گیا، رو رو کر بتایا گیا آقا ہاں آج آپ کا ایک انوکھا عاشق آیا تھا، اپنا نام اویس بتاتا تھا، بابا کا نام عامر بتاتا تھا، کہتے میں یمن سے آیا ہوں، اونٹوں کا جتوال ہوں، اونٹوں کا چھیڑ ہوں۔ آقا وہ عجیب عاشق تھا، اس نے تو پورے مدینہ والوں کو رلا کر رکھ دیا۔ تاجدار کائنات انہی قدموں کے ساتھ ابن عساکر نے اور تذکرۃ الاولیاء کے اندر شیخ فرید الدین عطار نے اور جواہر البحار کے اندر محمد بن اسماعیل نبہانی نے لکھا
دیکھا آقا انہی قدموں کے ساتھ واپس پلٹے، مسجد میں تشریف لے گئے، صحابہ کو بلایا، مجلس برپا کی، صحابہ کو بلا کے فرمایا میرے صحابہ جانتے ہو میں نے ابھی تمہیں کیوں بلایا ہے؟ اس کی ایک وجہ ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ ہمارا ایک عاشق ہے جو یمن کا رہنے والا ہے، ہم ان سے پیار کرتے ہیں، وہ ہم سے پیار کرتا ہے، اے میرے صحابہ وہ ہمارا عاشق ہے۔ جناب بلال حبشی سامنے بیٹھے تھے، ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو گئے، آقا کیا اس عاشق صادق کی میں زیارت کروں گا؟ تاجدار کائنات نے فرمایا ہاں بلال تمہیں ان کی زیارت ہوگی۔ جناب ابوبکر صدیق بیٹھے تھے، آقا کیا مجھے بھی زیارت ہوگی؟ تاجدار کائنات نے فرمایا وہ سراپا ہجر ہے، تم سراپا وصال ہو، ہجر اور وصال کا موازنہ نہیں ہو سکتا، تمہیں زیارت نہیں ہوگی۔ جناب علی المرتضی اور عمر فاروق بیٹھے تھے، میرے آقا نے انہیں قریب کیا، قریب کر کے اپنے پیراہن مبارک کے بٹنوں کو کھولا، کھول کر اس قمیض اور کرتے کو اتارا، وہ چاندی کے جناب والا نقش و نگار والا نوری جسم وہ ٹھلکا، اس انداز میں تاجدار کائنات نے قبا مبارک کو اتارا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اے علی اے عمر یہ کرتا میں تمہیں دیتا ہوں، میرے بعد تمہاری بارگاہ میں ایک یمن کا رہنے والا آئے گا، دراز قد ہوگا، پتلا سا جسم ہوگا، ضعیف و ناتواں جسم ہوگا، تھوڑی ہمیشہ سینے کے ساتھ یعنی ہمیشہ نیچے دیکھنے والے ہوں گے، وہ تمہیں ملیں گے، ان کا نام اویس ہوگا، بابا کا نام عامر ہوگا، ان کی بارگاہ میں یہ میرا کرتا پیش کرنا۔ تاجدار کائنات نے اس انداز میں بدلا دیا، وہ تو جانتے تھے میرے اویس عشق کے اندر اپنا دامن بھگو کے گئے تھے اور مدینہ کو چھوڑتے ہوئے وہ نیچے بھی گرے تھے، ان کی قمیض تو جناب والا خاک مدینہ کو مس ہو چکی تھی۔ تاجدار کائنات اپنے عاشق کی محبت کو جانتے تھے، وہ اپنی قمیض کو تو اپنے آنسو کے ساتھ بھگو کے گیا ہے۔ حضور نے اپنی قمیض اتار کر فرمایا اے علی اے عمر یہ کرتا میرے اویس کو دینا، اور کرتا دے کر اسے کہنا کہ حضور فرماتے ہیں میری امت کی بخشش کی دعا کرو، میری امت کی بخشش کی دعا کرو۔ پھر احباب ذی وقار وہ عاشق صادق جن کے بارے میں حضور نے فرمایا میری امت کی بخشش کی دعا کرو، جناب علی المرتضی اور سیدنا عمر فاروق 10 سال تک ویسے کرنی کو ڈھونڈتے رہے، لیکن آپ مجہول فی الارض و معروف فی السماء کے زمرے میں آتے تھے۔ زمین کے اندر آپ کو جانتا کوئی نہیں تھا، لیکن آسمان کے اندر آپ کے چرچے ہی چرچے تھے۔ 10 سال ڈھونڈتے رہ گئے جناب امیر المومنین فاروق اعظم، حتیٰ کہ حاجیوں کو جمع کر کے کہتے تم میں کوئی اویس نام کا کوئی آدمی ہے، کوئی اویسے کرنی ہے؟ حتیٰ کہ آخری سال جب آپ نے حج کیا تو پورے اہلیان حج کو جمع کر کے فرمایا اے اہلیان حج سارے میرے سامنے بیٹھ جاؤ سوائے یمن والوں کے۔ یمن والوں کو بیٹھنے کی اجازت نہیں، یمن والے کھڑے رہے۔ پھر فاروق اعظم فرماتے ہیں یمن والوں تم سارے بیٹھ جاؤ، جو قبیلہ مراد کے ہیں وہ کھڑے رہیں، انہیں بیٹھنے کی اجازت نہیں۔ پھر قبیلہ مراد والوں کو مخاطب کر کے فرمایا قبیلہ مراد والوں تم سارے بیٹھ جاؤ، جو کرن سے ہیں وہ نہ بیٹھیں، انہیں بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے۔ آخر میں ایک بندہ بچ گیا۔ سیدنا امیر المومنین فاروق اعظم نے پوچھا تم اویس کرنی کو جانتے ہو؟ اویس کرنی کو جانتے ہو؟ وہ نوجوان عرض کرنے لگا اے امیر المومنین چھوڑیے اس بات کو، وہ تو دیوانہ ہے، وہ پاگل ہے، نعوذ باللہ معاذ اللہ، وہ تو مجنون ہے، لوگ اس کو پتھر مارتے ہیں تو وہ کہتا ہے مجھے چھوٹے پتھر مارا کرو، بڑے پتھر مت مارا کرو۔ یہ جتوال کو کس نے سکھائے تھے شریعت کے آداب؟ وہ کہتے ہیں مجھے بڑے پتھر مت مارا کرو، میرا خون بہتا ہے، میرا وضو ٹوٹ جاتا ہے، میں نے اپنے محبوب کا نام جپنا ہوتا ہے۔ یہ آداب محبت کس نے سکھائے تھے؟ یہ اونٹوں کے جتوال کو، اونٹوں کے چرواہے کو یہ حضور کی محبت تھی۔ وہ کیسے جانتے تھے کہ محبوب اتنے مقدس ہوتے ہیں، ان کا نام بغیر وضو نہیں لیا جاتا؟ وہ امیر المومنین وہ تو دیوانے ہیں، وہ گھر کے اندر نہیں رہتے، وہ ہمیشہ بیابانوں کے اندر رہتے ہیں، جنگلوں کے اندر رہتے ہیں۔ آقا جب جس جگہ سے وہ آتے ہیں لوگ اپنے دروازے بند کر دیتے ہیں۔ اے امیر المومنین جب لوگ اسے دیکھتے ہیں تو وہ روتا ہے، جب لوگ اسے دیکھ کر ہنستے ہیں تو وہ رونا شروع کر دیتا ہے، لوگ ہنستے ہیں تو وہ ہنسنا شروع کر دیتا ہے۔ اے امیر المومنین اس بے حیثیت شخص سے آپ نے مل کے کیا کرنا ہے؟ جناب امیر المومنین نے جب یہ بات سنی آپ کے چہرے پر جلال آ گیا، آپ فرمانے لگے خبردار اے نوجوان ایسی بات مت کرنا، وہ تمہاری نظر میں بے حیثیت ہو سکتا ہے، ہماری نظر میں وہ بے حیثیت نہیں ہے، بلکہ ان کی حیثیت کے ڈنکے تو آسمان بالا پہ بج رہے ہیں۔
जनाब अमीरुल मोमिनीन फ़ारूक आज़म ने पूछा वो कहाँ मिलेगा वैसे करनी? तो उसने की हुजूर वो मेरा चचाजाद भाई है। पूछा कहाँ मिलेगा? कहा हुजूर इधर आया हुआ है, अरफात के अंदर अपनी ऊँटनियाँ चरा रहा है। जनाब अमीरुल मोमिनीन ने हज़रत अलीउल मुर्तज़ा को साथ लिया, दौड़ कर, उलमा ने लिखा दौड़ कर मैदान अरफात के पहाड़ों के ऐन संगम में पहुंचे। देखा एक दरख्त के नीचे जनाब वैसे करनी रजी अल्लाह ताला अन्हो अल्लाह की हम्द कर रहे हैं, नमाज पढ़ रहे हैं। जब आने की आहट महसूस की, नमाज को मुख्तसर किया। जनाब अमीरुल मोमिनीन ने कहा नौजवान तुम कौन हो? कहने लगे मैं अल्लाह का बंदा हूँ। कहने लगे मैं अल्लाह का बंदा हूँ। हजरत उमर फारूक फरमाने लगे अल्लाह के बंदे तो सारे होते हैं, तेरी माँ ने तेरा नाम क्या रखा है? तो कहने लगे आप कौन होते हैं मुझसे ये पूछ गाछ करने वाले? जनाब अलीउल मुर्तज़ा आगे बढ़ते हैं, बढ़ के कहते हैं कि ऐ नौजवान ये अमीरुल मोमिनीन फारूक आज़म हैं और मैं अली इब्न अबी तालिब हूँ। तो जनाब वैसे करनी कांप उठे, हाथ बांध कर अर्ज करने लगे आका गुस्ताखी की माफ़ी चाहता हूँ, मैं जानता नहीं था, आपको पहचानता नहीं था, इसलिए कि पहली मर्तबा आया हूँ, गुस्ताखी की माजरत चाहता हूँ। अपनी आंखों को उनके लिए सेज बनाया, पलकों को उनके सामने बिछाया और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का पूछने लगे। और जनाब अमीरुल मोमिनीन फारूक आज़म ने हाथ पकड़ा जनाब वैसे करनी का, जो हुजूर अलैहिस्सलाम ने एक निशान बताया था। उसके हाथ पर, बाएं हाथ पर एक सफ़ेद दाग होगा, वो बर्स का दाग नहीं होगा, वो वैसे कोई दाग होगा। जनाब फारूक आज़म ने जब वो हाथ पे दाग देखा तो कहने लगे आप वैसे करनी है? कहने लगे हाँ हुजूर मैं वैसे करनी हूँ। आपके बाबा का नाम आमिर है? जी मेरे बाबा का नाम आमिर है। मैं ऊँटों का जतवाल हूँ, मैं ऊँटों का छेड़ू हूँ। ताजदार कायनात के उस प्यारे सहाबी जनाब उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने हाथों को वैसे करनी के हाथों में दिया। और उलमा ने यहाँ तक लिखा, इब्ने असाकिर और जवाहिरुल बिहार के अंदर, जनाब वैसे करनी के हाथ को अमीरुल मोमिनीन ने बोसा दिया। कहाँ अमीरुल मोमिनीन जिनके बारे में आका ने फरमाया मेरे बाद अगर कोई नबी होता तो वो उमर फारूक होते। उमर फारूक के साए से शैतान डर कर भागता है, लेकिन वैसे करनी के हाथ को बोसा देते हैं और कहते हैं कि ऐ वैसे करनी मेरे आका की उम्मत की बख्शिश की दुआ करो। हाथ बांध के कहते हैं आका मैं तो नौकर हूँ, आप तो हमारे अमीर हैं, हमारे सरदार हैं, गुलाम की क्या मजाल के आका के होते हुए दुआ करे। तो जनाब अमीरुल मोमिनीन फारूक आज़म फरमाने लगे मैं तो दुआ करता रहता हूँ, हाँ तुम्हारे लिए वसीयत मुस्तफ़ा को पूरा करना जरूरी है। ताजदार कायनात ने हुक्म दिया था ए अली ए उमर उवैस को मिलना और उन्हें ये पैगाम देना। आका ने फरमाया था मेरी उम्मत की बख्शिश की दुआ मांगो। तो हजरत वैसे करनी ने हुजूर का जुब्बा लिया, थोड़ा दूर तशरीफ ले गए और जुब्बे को सामने ऊंचे टीले पे रखकर अल्लाह के सामने सर झुकाया। अर्ज की मालिक मैं उस वक्त तक ये जुब्बा नहीं पहनूंगा जब उम्मत मुस्तफ़ा की जब तक बख्शिश नहीं होगी। आवाज़ कुदरत आई, वैस जरा सर उठा, हबीब अलैहिस्सलाम की उम्मत की 1/3 हिस्से को मैंने बख्श दिया। जनाब वैसे करनी अर्ज करते हैं मालिक मैं इससे मजीद इजाफा चाहता हूँ, ज्यादती चाहता हूँ। आवाज़ कुदरत आई, वैसे करनी सर उठाओ, मैं ताजदार कायनात की उम्मत के 2/3 हिस्सों को बख्शिश का ऐलान करता हूँ। जनाब वैसे करनी अर्ज करते हैं मालिक ये हबीब अलैहिस्सलाम का जुब्बा है, इसकी कदर व कीमत थोड़ी नहीं है, मैं उस वक्त तक सर नहीं उठाऊंगा जब तक हुजूर की उम्मत की बख्शिश तमामी की बख्शिश नहीं हो जाती। हत्ता कि आवाज़ कुदरत आई, ऐ वैसे करनी सर उठाओ, ताजदार कायनात की उम्मत के 3 हिस्सों की मैं बख्शिश का ऐलान करता हूँ। अभी ये बात हो रही थी, जनाब अमीरुल मोमिनीन फारूक आज़म हजरत अलीउल मुर्तज़ा सामने आए। जनाब वैसे करनी ने सर उठाया और हाथ बांध के अर्ज करते हैं बंदा नवाज मेरी आंखों के तारे, मेरे सर के ताज, अगर आप थोड़ी देर के लिए ना आते तो अल्लाह की इज्जत की कसम है ताजदार कायनात की सारी उम्मत की बख्शिश हो जाती, सारी उम्मत की बख्शिश हो जाती। जनाब वैसे करनी रजी अल्लाह ताला अन्हु हुजूर अलैहिस्सलाम की मोहब्बत में वो बिन देखे आशिक बने। अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब के तहत इस जुमरे में आए, ये अल्लाह के नेक बंदों की निशानी है, वो गैब पर ईमान लाते हैं, वो गैब पर ईमान लाते हैं। ग्रामी कदर हजरात, इस बिन देखे इश्क के, इस बिन देखे काफले के अंदर जो भी शामिल हुए, कोई दाता अली हुजवेरी बन के तड़पा, कोई मेहरे अली और कोई बाबा फरीद बन के तड़पा, और इस काफलाए सालार मोहब्बत के जो बिन देखे हुजूर के आशिक हुए, उसके सालार, उसके रूह रवां, उसके माहवर, उसके हादी, उसके रहनुमा हजरत सैयदना वैसे करनी रजी अल्लाह ताला अन्हु हैं। आप जानते हैं ये उन्हें शहादत क्यों मिली? ये शहादत उन्हें फ़कत इस वजह से, सहाबा कराम ने अर्ज़ किया आका वो इस अंदाज में आपसे मोहब्बत करता है। बिलाल हबशे से आ गया, सुहैब फारिस से और सलमान रूम से आ गया,
ویسے کرنی تو یہاں یمن میں رہتے ہیں، وہ آپ کی بارگاہ میں حاضر کیوں نہیں ہوتے؟ تو تاجدار کائنات نے ان کی محبت کو مہر کی تصدیق پر ثبت کرتے ہوئے حضور علیہ السلام نے فرمایا اے میرے صحابہ، اس کی بھی ایک وجہ ہے، اس کی بری ماں ہے، نبینہ ماں ہے، جس کی خدمت اسے یہاں پہ آنے نہیں دیتی۔ وہ شریعت مطہرہ پہ اس قدر عمل پیرا ہوئے، حضور جان رحمت حتیٰ کہ صحابیت کے درجے کو چھوڑ دیا ماں کی خدمت کی وجہ سے۔ آج میں اور آپ ہم سب عہد کر کے جائیں، آج 3 رجب المرجب کا دن ہے اور حضور سیدنا خواجہ اویس کرنی کے وصال کا دن ہے۔ آج یہ ہم عہد کر کے جائیں، اویس کرنی کی محبت کا واسطہ، مالک ہمیں بھی والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا بنا دے، مالک ہمیں بھی والدین کے ساتھ پیار کرنے والا بنا دے، ہمیں بھی والدین کے ساتھ ادب و احترام کے تقاضوں کو بروئے کار لانے والا بنا دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ یہ ایک اعلان سماعت کر لیں، 8 مارچ بروز اتوار صبح 10 بجے تا نماز عصر مرکز مصطفیٰ المقابل ایجوکیشن بورڈ گجرانوالا، عالمی ادارت المصطفیٰ انٹرنیشنل، ان کا اپنا نام، ان کا اپنا مقام۔